اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایضاً لکل شیء ربیع والربیع القرآن شہر رمضان. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا سے کہ خداوند ذوالجلال تمام مومنین و مسلمین کی اطاعات، عبادات، نمازیں، روزے اپنی بارگاہ عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے، اور قرآن کی تلاوتیں جو صبح و شام مومنین و مسلمین کر رہے ہیں، خداوند ذوالجلال اس کو ان کے لیے اجر اخروی کا باعث قرار دے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 حدیثیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، جس میں ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے میری امت کے بہترین فرد وہ ہیں جو سب سے پہلے قرآن کو سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ اور ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بہار ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے، جو یہ ہے. اور وہ وقت بھی ہم سب کو یاد ہونا چاہیے کہ کافی وقت پہلے، مہینوں پہلے کہا جاتا ہے کہ کب ماہ مبارک آنے والا ہے اور کب شروع ہونے والا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ گزر بھی جاتا ہے. اب دیکھیے نا، انتظار کرتے کرتے آخر وہ شروع ہوا، اور آج 7 تاریخ ہے، یعنی 9ویں ماہ مبارک رمضان بھی جانے کو ہے، اور پہلا عشرہ آلموسٹ ختم ہو گیا. 9 دن گزر گئے اور 10واں کل ہوگا. اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے. اب کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ دسترخوان کے جو مہمانی پہ بلاتا ہے وہ تو خود خرچہ کرتا ہے، سب کچھ کھانے وغیرہ تیار کرتا ہے، اور ہماری جیب سے تو کچھ بھی نہیں جاتا. تو بھولیے مت کہ یہاں جو ہے وہ کھانے پینے کا دسترخوان نہیں ہے، بلکہ روحانی دسترخوان ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو حکم دے کے رکھا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو بھی کوئی حاجت مند دعا کرے، حاجت طلب کرے، تو اپروول کی ضرورت نہیں ہے، پری اپرووڈ ہے کہ اس کی حاجت فوری طور پر پوری کی جائے. ویسے ہر فرشتہ بِإِذْنِ رَبِّهِ کوئی کام بھی کرتا ہے تو اذن رب، تو اذن جو ہے کبھی ہوتا ہے بعد میں اور کبھی پہلے. تو ماہ مبارک رمضان میں اللہ رب العزت نے اس وقت سے پہلے فرشتوں کو اذن دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے، حکم دے رکھا ہے کہ جو مومن و مسلم کوئی حاجت طلب کرے تو اٹ از پری اپرووڈ کہ یو نیڈ ٹو فلفل ایٹ دا مومنٹ. اور آپ جانتے ہیں کہ جب دسترخوان کسی کو اپنی مہمانی پہ بلایا جاتا ہے تو ڈزنٹ میٹر کہ کتنا بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو، اور جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، پر اسے خیال یہ رہتا ہے کہ یہ میرا مہمان ہے اور میں میزبان، اور آج کا دن میں نے اس کو خود اپنی مرضی سے بلوایا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرے گا وہ بڑا آدمی کہ میرا مہمان ناراض نہ جائے، میرا مہمان یہاں سے خوش اور راضی ہو کے جائے. فرض کریں کہ اگر دسترخوان پہ وہ پوچھتا ہوگا، بزرگ اور بڑا آدمی جو انچارج ہے وہ آ کے پوچھتا رہے گا کہ کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی چیز چاہیے تو نہیں، اور اگر کوئی عام آدمی ان میں سے کہہ دے کہ جی یہاں نمک کم ہے، فرض مثال دے رہا ہوں،
تو وہ دوڑ کے نوکروں کو نہیں کہے گا بلکہ دوڑ کے خود لے کے آئے گا اور مہمان کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح جب رب العزت نے اپنے دسترخوان پہ مسلمانوں کو اور مومنوں کو بلوایا ہے تو اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ جب روزہ افطار کرنے لگو تو اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ حتمی قبول ہوگی۔ تو عجب نہیں کہ جب مومن اور مسلمان سارا دن بھوکا رہنے کے بعد دسترخوان الہی پر بیٹھتا ہے اور روزہ افطار کرنے کے لیے دعا پڑھتا ہے کہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، اور ہاتھ میں کچھ چیز اٹھا کے منہ کے قریب لاتا ہے اور یہاں آ کے رک جاتا ہے، تو عجب نہیں کہ خالق اکبر کی آوازی میرے بندے تجھے اور کیا چاہیے، مانگ جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو مستحب ہے کہ وہاں جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور سمارٹ بندہ وہ ہوتا ہے اور ذہین آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک سے وہ مانگے جو کہیں نہیں ملتا۔ جیسے آپ کے اور ہمارے آقا اور رہبر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے دعا مانگی ہے کہ دیکھیے کہ اگر چھوٹی فکر کا بندہ ہے تو وہ تھوڑی سی چیز ہی مانگے گا، لیکن اگر فکر عالی ہے اور ظرف متعالی ہے اور جہاں سے مانگا جا رہا ہے وہاں کے خزانے میں اتنی وسعت ہے کہ کمی کا سوال ہی نہیں اٹھتا، تو پھر وہاں سے وہ کچھ مانگ لینا چاہیے کہ ما اذن سمعت ولا عین رأت، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ فکر ہر کس بہمت اوست، ہر کسی کو جو کچھ سوچتا ہے اپنے دماغ کے مطابق نا، اور اپنے علم اور سوچ کے مطابق۔ تو ہماری سوچ چونکہ مادی ہے، معنوی ہے ہی نہیں، تو ہم تو مانگیں گے کہ مال و دولت دے دے، کار دے دے، کوٹھی دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ لیکن اگر وہ جو اس کا خاص بندہ ہے وہ مانگے گا تو وہ مانگے گا کہ جو تو دینا چاہے، تجھے جو کچھ پسند ہے۔ جیسے آقا امیر المومنین کی وہ دعا، الہی انت کما احب، آقا تو ایسا ہی ہے میرے خدا، تو ایسا ہی ہے جیسے مجھے علی کو خدا چاہیے تھا، فجعلنی کما تحب، مجھے بھی اپنا ایسا بندہ بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ اب اس سے بڑی دعا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کوشش بھی کرے کہ میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں اور میں یہ کوشش کرتا ہوں، لیکن بہت مشکل ہے وہاں تک پہنچنا۔ لیکن اگر وہ چاہے، جس نے اس انسان کو بنایا ہے، جو اس کا خالق اور مالک ہے، جو اس کی ہر شے سے واقف ہے، اس کی طینت سے واقف ہے، جس چیز کو یہ بھی نہیں جانتا، وہ اگر چاہے تو چشم زدن میں اس کو چینج کر سکتا ہے۔ تو امیر المومنین نے تو یہی دعا مانگی ہے نا کہ مجھے ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ اگر اس طرف سے بندہ چاہے بھی صحیح تو اس پہ وقت لگے گا، محنت لگے گی، سفر طے کرنا ہوگا۔ لیکن اگر مالک چاہے تو نہ وقت لگتا ہے، نہ سفر کی ضرورت ہے، جس آن واحد میں وہ بنا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ چاہتا ہے تو بس ارادہ کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، خداوند ذوالجلال تمام مسلمانوں کو اس دسترخوان الہی پر بیٹھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیقات عطا فرمائے اور ان توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ احباب،
کال بھی کر سکتے ہیں اور فرمائش بھی کر سکتے ہیں، کوئی قرآن سنانا چاہے تو وہ سنا بھی سکتا ہے۔ اور ہم اب سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سورہ مبارکہ نبا، جو 30واں سپارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر ہونا جی السلام علیکم۔ حال ہی میں میری چھوٹی بیٹی کی بھی وہ فوت ہو گئی تھی پیدا ہوتے، تو اس سے میرا بہت اداس ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں۔ دوبارہ بولیے گا۔ میری آسانیاں فرما دیں۔ جی ہیلو، مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی۔ نہیں، آواز نہیں ٹھیک آ رہی۔ ہاں جی، مجھے میری بیٹی 2 مہینے ہو گئے فوت ہو گئی ہے، تو مجھے کسی طرح سکون نہیں آتا، چین نہیں آتا میرا مجھے، تو وہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئی تھی۔ خداوند ذوالجلال ان کو آپ کے لیے اجر اخروی عطا فرمائے۔ دیکھیے کہ میں نا ٹی وی کی طرف جاتی ہوں، تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جی میں وہی گزارش کر رہا ہوں، خداوند ذوالجلال آپ کو صبر جمیل عنایت فرمائے، اور آپ کی بیٹی کو، چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا لغوی معنی ہے جو گناہ سے پاک ہوتا ہے، تو چونکہ بچہ جب تک انڈر ایج ہوتا ہے تو وہ گناہ تو سوال ہی نہیں اٹھتا ہے، لیکن جب وہ اللہ رب العزت اس کو زندگی عطا کر کے والدین کے لیے خوشی کا باعث قرار دیتا ہے، اور پھر وہ سڈنلی خوشی واپس لے لیتا ہے، تو اس میں بھی فلسفہ الہی ہے اور اس میں بھی حکمت ہے۔ بی بی کے بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ یا بچی انسان کی گود سے اٹھا لیا جاتا ہے، تو بچے کے لیے تو کوئی سوال جواب نہیں ہے، اس کے لیے جزا عقاب اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ تو معصوم ہے۔ تو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے، ہرٹ فیلنگ ہوتی ہے، وہ ہے والدین کے لیے، اور سب سے زیادہ والدین میں سے بھی والدہ کے لیے۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھتا ہوں میں کہ میرا یہ بندہ یا میری یہ کنیز کتنا صبر کرتی ہے، میری رضا پہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کی رضا پہ راضی ہو کر انسان کہے کہ جی مجھے تکلیف تو ہے، پر چونکہ مالک کی چیز تھی، نہیں تھی، اس نے عطا فرمائی اور اسی کی ملکیت تھی، اس نے واپس لے لی، تو میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو خداوند ذوالجلال
اس پیرنٹ کو، اس والدہ یا والد یا دونوں کو وہ جزا عطا کرتا ہے کہ جو ان کے وہم و گمان بہمی نہیں ہوتی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کے دربار میں اس کے علیہ شکایت کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا، تو وہ کیوں سننے کا عادی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس نے عطا کیا تب بھی کسی نے اسے مجبور نہیں کیا تھا اور کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا کہ کیوں ایسا ہوا ہے، تو وہ دینے والا بھی وہی ہے اور واپس بلانے والا بھی وہی ہے۔ سسٹر جنہوں نے فون کیا ہے ان کی تسلی کے لیے کہ خداوند ذوالجلال کریم اور رحیم ہے اور اپنی مخلوق کو والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور واپس بلا کر بھی آزماتا ہے۔ جوانی دیکھنے کی بہاریں بھی دیکھنے کا موقع عطا کر سکتا ہے، بچپن میں لڑکپن میں کسی وقت بھی وہ واپس بلا سکتا ہے، پر اس کی رضا پہ راضی ہونا یہ بندے کی بندگی ہے۔ اگر تو ہم بندے ہیں تو بندگی کا تقاضا یہ ہے، عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس حال میں راضی رہیں جس میں وہ مالک ہمیں رکھتا ہے، اور اگر وہ بندہ نہیں ہے تو کوسچنز مارک ریز کرے گا کہ یہ کیوں ہوا تو وہ کیوں ہوا، تو وہ سوال سننے کا عادی نہیں ہے۔ ہاں دعا بھی کیا کریں انشاءاللہ العزیز اپنے لیے، اور ہم بھی دعا کریں گے کہ خداوند ذوالجلال، اور دیکھیے نا کہ اگر چھوٹی عمر میں انڈر ایج جو ہے وہ بچے چل بستے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں بھی آخری تکبیر جو ہوتی ہے وہ دعا سپریٹ ہوتی ہے۔ عجیب و غریب ہے کہ اے خدا، اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ اس کو معاف کر دے، اس لیے کہ اس کے تو گناہ ہی نہیں ہے، تو اس کو اے مالک کائنات اس بچے کو اس کے والدین کے لیے اجر اور ثواب بنا کے پیش کر دے۔ خداوند ذوالجلال آپ کو صبر جمیل عنایت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کو اجر اخروی بنائے آپ کی بیٹی کو۔ آپ قرآن سے متمسک رہیے گا، یہی راہ نجات ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ ذہنی سکون بھی انشاءاللہ محسوس فرمائیں گی۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ وعلیکم السلام۔ جی میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی بولیے، بسم اللہ۔ قبلہ سے مجھے ایک بات معلوم کرنا تھی۔ جی قرآن مجید میں ہے، یہ ہے سورہ لقمان اور آیت نمبر ہے 34۔ جی اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، جی وہی پانی برساتا ہے، شکم کے اندر کا حال جانتا ہے، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اسے کس زمین پر موت آئے گی۔ جی بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ رائٹ۔ لیکن اب یہ میرے ذہن میں آیا ابھی یہ بات، لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم جو ہے ذات الہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ جیسے کہ خبروں میں بھی آتا ہے، غیب کی خبر دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی اور کل یہ ہوگا، طوفان آئے گا، فلانا ہوگا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس اشکال کو دور فرما دیں کہ یہ آخر کیا ہے، جب خدا ہی جانتا ہے اور علم غیب کا جاننے والا اللہ ہی ہے، تو پھر ہم لوگوں کے پاس کیا وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یا اور کوئی دوسری بات ہے۔ شکریہ بہت بہت۔ جی انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دیں گے۔ بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔